بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ علیم۔ اور پورم پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول ایسا ہے کہ صحابہ کرام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات کے سفر میں تھے، قبلہ کا رخ معلوم نہیں ہو سکا، تو ہر ایک شخص نے جس طرف اس کا دل جما اس نے نماز پڑھ لی، اور صبح کو انہوں نے سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ یہ قبلہ، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اب اس آیت کی شان نزول میں دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی ہے جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ جب تحویل قبلہ کو حکم دیا گیا تو یہود جو تھے انہوں نے مسلمانوں پر طعنہ زنی کی، اور ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ اب ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ دعا کے حق میں وارد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف چاہو گے تم دعا کرو، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر کفار جو ہیں وہ تمہیں خانہ کعبہ میں نماز سے منع کریں تو تمہارے لیے تمام زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں سے چاہو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ دوران سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی وَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مطلب کہ تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ کا منہ ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، اگرچہ سواری کا منہ کس طرف بھی ہوتا، اور وتر بھی اس طرح پڑھ لیا کرتے تھے، البتہ فرض نماز جو وہ سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، اب ادھر ہمارے لیے بھی ہمیں ایک مسئلہ سمجھ آتی ہے کہ اکثر ہم لوگ دوران سفر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم لوگ گاڑی میں ہی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر نفل پڑھتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے فرض پڑھنے ہیں تو فرض ہم اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے، ہمیں گاڑی سے اتر کر فرض پڑھنے ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ کا قیام نہیں ہوگا آپ کی فرض نماز جو ہے وہ نہیں پوری ہوگی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے وتر اور نفل تو آپ سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، جدھر سواری کا منہ آپ اس طرف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فرض نماز ادا کرنی ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، جس طرح وہ سواری سے اتر کے پڑھتے تھے تو ہمیں بھی سواری سے اتر کے پڑھنا ہے۔ آگے جاتی ہے آیت نمبر 116 وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور وہ بولے خدا نے اپنے لیے اولاد پال رکھی ہے، بلکہ اسی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کے حضور گردن ڈالے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کی مسجدوں سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے والے جو ہیں ان کا ایک اور ظلم بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہود جو تھے وہ کہتے تھے کہ عزیز علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ جو ہیں، نصارہ، اچھا ہم پڑھتے ہیں یہود و نصارہ، پچھلے اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا یہود و نصارہ، تو نصارہ کا لفظ بار بار قرآن پاک میں آئے گا۔ نصارہ جو ہیں وہ کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے، عیسائی، اور یہود جو ہیں وہ جیوز ہیں۔ تو نصارہ جہاں پہ بھی آئے گا وہ کون ہے؟ عیسائی ہیں۔ جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طرح مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اب ان کی رد میں یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے اس کی کہ اس کی اولاد ہو، اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، اس کی اولاد کی نسبت کرنا اور اس کو عیب لگانا بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، میرے لیے اولاد بتائی ہے، میں اولاد اور بیوی سے پاک ہوں۔ اسی طرح سورہ مریم میں بھی آتا ہے اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شکا
یقیناً تم نے ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہے کہ پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے ساتھ جو وہ ان باطل دعووں سے جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، دیکھیں کرسچنز جو ہیں وہ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، تو وہ اسی اس میں مناتے ہیں، تو ہمیں کسی کو ہیپی کرسمس نہیں کہنا چاہیے، مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں بلکہ زیادہ سے زیادہ سورہ ناس کا ورد کرنا چاہیے کہ اللہ کی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سورہ ناس پڑھنی چاہیے اس دن، سورہ ناس نہیں، سورہ اخلاص۔ اللہ کی ذات ان باطل دعووں سے پاک ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے مملوک اور بندے ہیں، اور اس کے حضور عزت و انکساری کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں۔ بندوں میں سے کوئی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذیت و تکلیف کی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور رزق فراہم کرتا ہے۔ مطلب کہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً اپنا عذاب ان پر نہیں نازل کرتا۔ ہمیں دیکھیں، ہم کتنے گناہ گار ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ پاک ہمیں ہوا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سورج ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں ان کے گھر میں آج ہوا، حالانکہ وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کی وہ اتنا رحمان رحیم ہے کہ وہ برداشت کر رہا ہے، وہ ہمیں ہر چیز کا جو صلہ ہے نا، وہ قیامت کے دن ہم سب نے دینا ہے، ہم نے سب نے اس کے پاس اکیلے جانا ہے۔ تو یہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے بناتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پال رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ آگے آتا ہے بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کو، اور جب کسی بات کو حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ نیا پیدا کرنے والے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ ہے جو آسمان اور زمین کو اس نے کسی بھی نمونے کے بغیر بنایا ہے۔ ہم نے کسی بھی چھوٹی سی چیز ہی بنانی ہوتی ہے، ہم نے 5 مرلے کا گھر بھی بنانا ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے ایک نقشہ بناتے ہیں، پورا ایک نقشہ بنتا ہے، یہاں پہ یہ چیز ہوگی، یہاں پہ پھر وہ چیز ہم کنسٹرکٹ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات دیکھیں، اس نے اتنا بڑا زمین اور آسمان بنایا، اس زمین میں اس نے کس طرح سوچ سمجھ کے دیکھیں کہ جہاں پہاڑ ہے وہاں پہاڑ، میدان، دریا، اس نے کسی نقشے کے بغیر یہ سب کچھ بنایا ہے۔ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے صرف وہ کیا کہتا ہے کہ کن ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب ایسی ذات کو بلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت اور عظیم بادشاہی کی خبر دی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ہو جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کن یعنی ہو جا کہتا ہے، اور وہ چیز اللہ کے ارادے کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے۔ کوئی چیز جو ہے، کوئی بھی چیز وجود میں آنے سے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اب آگے آ جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جاہل بولے اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، یا ہمیں کوئی نشانی ملے، ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی بات کہی، ان کی سی بات ان کے دل ایک سے ہے، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے۔ اچھا، اب اس آیت میں مشرکین عرب جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا۔ جس آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل جو تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا ہوا تھا؟ وہی بات آگے آ رہی ہے کہ مشرکین عرب جو ہے وہ بھی کیونکہ ان کے دل ایک جیسے ہیں نا، وہ ایک جیسے دل رکھتے ہیں، تو ان کی بھی وہی باتیں ہیں۔ یا اب کوئی وہ کہتے تھے کہ ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں۔ حالانکہ ان کو کتنی نشانیاں دکھائی جائیں، لیکن وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، ان کے دل میں کھوٹ تھا۔ اب یہاں آیت سے مراد جو ہے مشرکین کی مرضی کی نشانی ہے کہ ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نشانیاں تو ان کو دکھا رہا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے جو ہم چاہتے ہیں نا وہ نشانیاں دکھائے۔
اب مشرکین مکہ جو تھے اس قسم کے سوالات ہمیشہ ہی کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنے چاہتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ اگر تم رسول ہو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہتا جو لوگوں کو تمہاری طرف بلاتا رہے، اور کبھی کہتے تھے کہ اگر تم رسول ہو تو تمہارے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، یا یہ کہ تمہارے پاس کھجور اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے. اب ان کا مقصد جو تھا وہ طلب ہدایت نہیں ہوتا تھا، وہ ہدایت نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس طرف شرارت اور فتنہ انگیزی ہوتی تھی کہ کسی طرح ہم شر پھیلائے رکھیں. سورہ فرقان میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے. بلا شبہ یقیناً وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی. اب دیکھیں آگے آتا ہے کہ نشانیاں کھول دی ہیں لیکن یقین والوں کے لیے. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور قرآنی معجزات یہ سب کچھ ان کے لیے نشانیاں تھیں نا، لیکن وہ کیونکہ ان کا یقین ہی نہیں تھا، وہ طالب یقین ہی نہیں تھے، تو وہ ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. ان عقل والوں کے لیے نشانیاں تھیں، تو وہ بس بے تک کی باتیں کرتے رہتے تھے جس سے شر پھیلے. آگے آیت نمبر 119، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے خوشخبری دے کے اور ڈر والا. خوشخبری کیا کہ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو تمہیں جنت ہے تمہارے لیے، اور اگر تم غلط اعمال کرو گے، تمہارے اعمال جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے، بدعمالیاں ہوں گی، تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نذیراً بنا کے بھیجا، یعنی کہ ڈر والا، کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تم پہ عذاب نازل کیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ چیزیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے، مشرکین عرب کو تم نے یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ تم نے اچھے کام کرو گے تمہارے لیے جنت ہے، تم برے کام کرو گے تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، آگ ہے، لیکن وہ اگر نہیں سن رہے تو اس میں تمہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ تم سے دوزخ والوں کا سوال نہیں ہوگا. تمہارے ذمہ جو چیز تھی وہ پوری ہو گئی ہے، تمہیں اس چیز میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے یا وہ تمہاری بات نہیں مان رہے. تم نے صرف کوشش کرنی ہے، تم نے ان کو پیغام پہنچانا ہے، اپنا دین حق پہنچانا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو تم سے جہنم والوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرا ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار. اب دیکھیں اس آیت میں کیا آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. وہ صرف اس صورت میں خوش ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے دین کو قبول کر لیں. اس لیے اب ان کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بس اللہ کی رضا طلب کریں اور ان کے سامنے جو ہے دین حق پیش کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے، اور جس کے علاوہ کوئی دین حق نہیں ہے. اب ان کی دعوت اور دشمنی جو ہے وہ آپ کو ہرگز نقصان نہیں دے گی. اب اس آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس ہدایت نہیں، خواہش نفس ہے، اور وہ دوسروں کو اس کی طرف بلاتے ہیں. دیکھیں یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین قبول کرے، ویسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. اب اچھا آگے ایک اور چیز بھی آ رہی ہے، دیکھیں اے سننے والے، یعنی کہ امت مسلمہ ہم لوگ سننے والے ہیں، ہمارے لیے بھی شدید وعید آئی ہے کہ اگر قرآن و سنت کا علم آ گئے تمہارے پاس اور اس کے بعد بھی تم یہود و نصارہ کی راہ پہ جاتے ہو تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارا اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. کامیاب وہی لوگ ہیں جو کتاب اور سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں. دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے، آج کل لوگ پیسے کے پیچھے اپنا دین بدل لیتے ہیں. تو یہ ان جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ تمہارے پاس تو علم آ چکا ہے، تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے، اور ہدایت کے بعد تم ان کے راستے پہ چلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و مددگار نہیں ہوگا. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتے ہوئے غالب رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی جماعت میں شامل فرمائے جو ہم حق پہ رہیں. کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ
غلط راستے پہ چلنے والا نہ بنائے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہم ان کے دین کی پیروی نہیں، اگر وہ چاہتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چاہتے کہ ان کے دین کی پیروی کریں تو ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اور جو لوگ ہدایت ملنے کے بعد ہٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 121 الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ واولئک هم الخاسرون، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ضیاء کار ہیں۔ اب اہل کتاب کی بدنمائیوں کا ذکر ہوا ہے پیچھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ان میں سے نیک اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت اہل سفینہ کے حق میں نازل ہوئی جو جعفر بن ابی طالب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، ان کی تعداد 40 تھی۔ معنی یہ ہے کہ در حقیقت توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو سب تو اہل کتاب جو تھے وہ سب تو ایسا نہیں تھا نا کہ سب بھی غلط تھے، کچھ ان میں سے اچھے بھی تھے، ایمان لانے والے تھے، تو یہاں پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت اچھے طریقے سے تلاوت کرتے ہیں، جو بغیر تحریف کے تبدیلی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ان کے تو علماء جو تھے، علماء کرام بھی تبدیلیاں کر دیتے تھے، تو جنہوں نے تبدیلیوں کے بغیر پڑھا تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے قرآن پاک کے لیے بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ادا کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کیا جا سکتا، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی سنتا ہے تو کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ چیز دی جاتی جو فلاں کو دی گئی ہے تو میں بھی اس کے مثل عمل کرتا، اور دوسرے اس شخص پر کہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہو، پھر کوئی شخص بطور رشک کہے کہ کاش مجھے بھی اسی طرح مال و دولت ملتی جس طرح فلاں کو دی گئی تو میں بھی اس کی طرح راہ حق میں خرچ کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے والا، خوبصورت قرآن پڑھنے والا بنائے اور مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے رشک کریں کہ اللہ پاک مطلب ایسی چیزوں میں آپ کو اپنے آپ کو ریس میں ڈالنا ہے جن سے اللہ خوش ہو، لوگوں کو نہیں خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، جن سے اللہ پاک خوش ہو۔ تو یہ 2 چیزیں حدیث میں ملتی ہیں کہ اچھا تلاوت کرنے والا اور اللہ کی راہ میں مال دینے والا، ان دونوں پہ رشک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے ایسے ہے جیسے ترنج بین کہ جس کا مزہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا لیکن اس پر عمل کرتا ہے ایسے ہے جیسے کھجور کہ مزہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو کچھ نہیں۔ یعنی کہ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والے تو بہت ہیں لیکن قرآن کو پڑھنے والے نہیں ہیں، ہمیں قرآن کو پڑھنے والا بھی بننا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی آیت آ جاتی ہے، اچھا جس نے اس کا آگے آتا ہے کہ جو منکر ہوں گے وہی ضیاء کار ہیں، یہ تو بار بار وہی بات آتی ہے کہ جو نہیں عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کا دوست نہیں ہے کبھی بھی۔ پھر آ جاتی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی۔ دیکھیں بنی اسرائیل یہ آیت تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں دی گئیں، ان کے اوپر بادل کیا جاتا تھا، ان کے 12 چشمہ پھوٹے، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو لشکر تھا ان کو اس سے نجات دی گئی فرعون سے، اور بھی بہت ساری نعمتیں جو من و سلوہ ان پہ اتارا گیا، بہت ساری نعمتیں تھیں جو ان کو عطا کی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نعمتیں یاد کرو اور میں نے اس وقت کے سارے زمانے پر تمہیں بھلائی دی تھی، تو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، ان کی نعت اور صرف پڑھ کے بھی تم جو ہے توریت میں پڑھ کے بھی تم ان کے منکر ہو تو تم یہ بہت غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں تو یہی چیز آتی ہے، باقی ہم نعمتوں کا ذکر بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ آج کے لیے ہم یہیں پہ کرتے ہیں 122 تک، انشاءاللہ اگلے لیسن کا آغاز ہم 123 آیت سے کریں گے، تب تک کے لیے آپ ان چیزوں کو پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔